میری آپا بہت سیدھی سادی اور معصوم تھیں۔ رزلٹ آنے پر نوکری کی تلاش شروع کر دی۔ بالآخر ہماری آپا اپنے سادہ و معصوم حسن کی بدولت انٹرویو میں کامیاب ہو گئی تھیں۔ ایک روز کوئی فائل ڈھونڈنے کے بہانے باس آپا کو فلیٹ میں لے گیا، جہاں اس کے چہرے سے شرافت کا نقاب اتر گیا اور اب وہ انسان سے حیوان کا روپ دھار چکا تھا۔ معزز سامعین و قارئین، یہ سبق آموز حقیقی کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ اپنے اس چینل گڈ سٹوری کو سبسکرائب کر دیں تاکہ کہانیوں کا یہ سلسلہ آپ تک پہنچتا رہے۔ شکریہ۔ میری آپا بہت سیدھی سادی اور معصوم تھیں۔ وہ فیشن کرنا نہیں جانتی تھیں۔ کس کر چوٹی گوند کر اپنا چہرہ تباک سا بنا لیتی، کپڑے مردہ رنگوں کے، دوپٹہ چادر کی طرح سر منہ پر لپیٹ لیتی۔ ہم سب بہنوں نے آپا کو ملازمت کرنے سے روکا کہ تم گھر سنبھالو، بیمار ماں کا خیال رکھو، ہم ملازمت ڈھونڈتی ہیں، مگر انہوں نے بات نہ مانی۔ کہا کہ بڑی میں ہوں، یہ میری ذمہ داری ہے کہ تم لوگوں کے لیے کماؤں اور گھر کا بوجھ اٹھاؤں، تم گھر بیٹھو اور مجھے ملازمت کرنے دو۔ انہی دنوں ان کا بی اے کا رزلٹ آیا تو ملازمت کی تلاش اور انٹرویو کے چکر شروع ہو گئے۔ جہاں انٹرویو دینے جاتی عجیب سا حلیہ بنا لیتی اور ناکام لوٹتی۔ وہ نئے دور کے تقاضوں کو سمجھتی ہی نہ تھیں۔ تبھی ہم کہتے، آپا بڑی اور ماڈرن کمپنیوں میں انٹرویو میں کامیابی تمہارے بس کا کام نہیں، تم ذرا بھی چلاک نہیں ہو، اور یہاں چلاک و چرب زبان لوگوں کا ہی کام ہے۔ آپا کی سہیلیاں ملازمت کر رہی تھیں، وہ بھی کہتی، خالدہ بی بی تم میں وہ ہوشیاری نہیں ہے جو آج کل ملازمت کے لیے چاہیے ہوتی ہے، بھلا تم جیسی دکیانوسی کو کون نوکری دے گا، آرام سے گھر بیٹھو اور تانیہ کو قسمت آزمائی کرنے دو۔ مگر انہوں نے بات ماننے کی بجائے برا منایا۔ انسان اپنے رب سے مایوس نہ ہو تو کبھی نہ کبھی وہ اپنی مراد پا ہی لیتا ہے۔ جب اس دگ و دو میں سال بیت گیا کہ ایک روز انہوں نے گھر آ کر یہ خوشخبری سنائی کہ ان کو ملازمت مل گئی ہے۔ جس شخص نے انٹرویو لیا تھا وہ ان کی سادگی، دوسرے لفظوں میں بونگے پن سے متاثر ہوا تھا۔ آپا کمپیوٹر سسٹم سے بھی واقف نہیں تھیں، پھر بھی باس نے ان کو پرائیویٹ سیکرٹری کے طور پر رکھا تھا اور تنخواہ کافی معقول تھی، جبکہ میری بہن اس سیٹ کے لیے بالکل بھی موزوں نہ تھیں۔ یوں بالآخر ہماری آپا اپنے سادہ و معصوم حسن کی بدولت انٹرویو میں کامیاب ہو گئی تھیں۔ وہ خوش تھیں، باس کا سلوک ان سے بہت اچھا تھا، امین صاحب کی تعریف کرتے نہیں تھکتی تھیں۔ جب وہ تعریف کر چکتی تو میں ان سے کہتی، آپا ہوشیار رہنا، مرد ذات بڑی بے اعتبار ہوتی ہے، ان پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ وہ میری بات کا برا مناتی اور کبھی میری جانب معصومیت سے تکنے لگ جاتی، جیسے میں نے ان کو کوئی بہت ہی بری بات کہہ دی ہو۔ آپا اتنی سادہ لو تھیں کہ اس شکاری کی چالوں کو نہ جانتی تھیں، ان کی مہربانیوں پر خوش ہوتیں اور پھولے نہ سماتیں۔ میرا جی کرتا کہ ان کو آفس نہ جانے دوں، ہر دم کوئی دھڑکا سا لگا رہتا، خدا جانے کیسا شخص ہے کمپنی کا مالک اور کیا نیت ہے اس کی۔ دل کسی آنے والے سانحے کی جیسے پیشگی خبر دیتا تھا، وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اس گھاگ شکاری نے بالآخر میری بہن کو اپنے جال میں پھنسا ہی لیا۔ وہ 24 سال کی ایک خوبصورت دوشیزہ تھیں، مگر چہرے پر معصومیت بچوں جیسی تھی، جو ان کے رنگ روپ میں نور سا جھلکائے رکھتی تھی، اور اس نور بھرے روپ ہی سے ان کے مکھڑے پر بلا کی کشش تھی۔ امین صاحب نے ایک پوش علاقے میں خوبصورت فلیٹ لے رکھا تھا اور اس فلیٹ کو اپنی پرتعیش زندگی کا سائبان سمجھتا تھا۔ اس کو بخوبی معلوم تھا کہ ہمارے سر سے بھی سائبان اٹھ چکا تھا۔ ابو کے انتقال کے بعد کنبے کا کوئی کفیل نہ رہا تھا، تبھی آپا کو گھر سے مجبوراً پہلی بار قدم نکالنے پڑے تھے۔ امین صاحب اپنے دوستوں کے ساتھ اسی فلیٹ میں پرتعیش محفلیں منعقد کیا کرتے تھے۔ یہاں مے نوشی اور وہ سب کچھ ہوتا تھا جو ایک عیاش آدمی کر سکتا ہے۔ ایک روز کوئی فائل ڈھونڈنے کے بہانے وہ آپا کو اسی فلیٹ میں لے گیا، کہا کہ وہاں سارا بزنس کا ریکارڈ پڑا ہے، بہت اہم فائل ہے، اسے ڈھونڈنے میں میری مدد کرو۔ اعتماد جمانے کو اپنے ایک کلرک کو بھی ساتھ لے لیا، جس کو بعد میں کسی بہانے کھسکا دیا۔ بے خبر آپا، جس کا واسطہ اس قسم کے غیر مردوں سے کبھی نہ پڑا تھا، آنکھیں بند کر کے اپنے مہربان باس کے پیچھے چلتی ہوئی فلیٹ میں داخل ہو گئیں۔ باس نے کہا تھا کہ ہمارا کلرک کچھ کاغذات لے کر ابھی واپس آ رہا ہے، وہ بھی اس اہم فائل کو ڈھونڈنے میں ہماری مدد کرے گا۔ آپا کو اس نے ایک کمرے میں جانے کا اشارہ کیا اور خود واش روم میں چلا گیا۔ جب واپس لوٹا تو اس کی شکل بدلی ہوئی تھی اور چہرے سے شرافت کا نقاب اتر چکا تھا، اب وہ انسان سے حیوان کا روپ دھار چکا تھا۔ آپا غافل ہو کر اس فلیٹ میں داخل ہوئیں اور عمر بھر کا پچھتاوا دامن میں سمیٹ کر نکلیں۔
جانے کیسے گھر آئیں، غم سے نڈھال تھیں، کسی کو کچھ نہ بتایا کہ ان پر کیا قیامت گزر گئی ہے۔ سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئیں اور 2 گھنٹے تک باہر نہ نکلیں، کھانے کا بھی نہ کہا۔ امی اپنے کمرے میں بیمار پڑی تھیں، ان کو نہیں معلوم تھا کہ خالدہ آ چکی ہے۔ آپا کو کھانا میں ہی دیا کرتی تھی۔ شام تک جب انہوں نے نہ مانگا، میں ان کے کمرے میں گئی اور کھانے کا پوچھا۔ وہ بستر پر لیٹی چھت کو گھور رہی تھیں جیسے کوئی پتھر کی مورت ہو۔ رنگ اڑا ہوا تھا اور آنکھیں ویران تھیں۔ اس رات انہوں نے کھایا بھی نہ اور کمرے سے بھی نہ نکلیں۔ صبح دفتر کی گاڑی لینے آئی تو وہ سو رہی تھیں۔ میں نے ڈرائیور کو یہ کہہ کر گاڑی واپس کر دی کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا آج وہ آفس نہ جائیں گی۔ اس کے بعد بھی ہر روز آفس کی گاڑی ان کو لینے آتی، مگر وہ نہ جاتی۔ ایک دن امین صاحب خود آ گئے۔ میں نے دروازہ کھولا، وہ گاڑی سے اتر آئے۔ ان کو کبھی دیکھا نہ تھا، پھر بھی پہچان لیا کہ حلیے بشرے سے لگتا ہو نہ ہو یہی باس ہے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر تعارف کروایا۔ میں نے کہا ٹھہریے، میں آپا کو خبر کرتی ہوں۔ ان کو بتایا۔ وہ بولیں تم ادھر ہی رہو، میں خود جا کر بات کرتی ہوں۔ وہ باہر گئیں۔ معلوم نہیں دونوں میں چند منٹ کیا بات ہوئی، ذرا دیر بعد ہی وہ ان کو ڈرائنگ روم میں لے گئیں۔ مجھے کہا تانیہ چائے بنا دو، باس آئے ہیں۔ چہرے پر ان کے کوئی جذبات نہ تھے، لہجہ بھی سپاٹ تھا۔ میں کچن میں چلی گئی۔ والد مرحوم ہو چکے تھے اور بھائی اللہ نے دیا نہ تھا۔ یہ آپا کا مہمان تھا، انہوں نے ہی میزبانی کرنا تھی۔ چائے بنا کر جب میں ڈرائنگ روم میں لائی تو امین صاحب کچھ کھجل سے اور آپا کا موڈ قدرے ٹھیک تھا، گویا دونوں میں کوئی سمجھوتا ہو چکا تھا۔ اگلے دن سے آپا پھر سے دفتر جانے لگیں۔ 1 ماہ بعد انہوں نے امی کو بتایا کہ ان کی کمپنی کا مالک ان سے نکاح کرنا چاہتا ہے، اس کو گھر لا کر مجھ سے ملواؤ۔ ماں نے جواب دیا، اگر ٹھیک آدمی ہے تو شادی تو کرنی ہی ہے، تمہارے ماموں سے ملوا دوں گی، وہی اس اہم کام کو انجام دیں گے، خیال رہے کہیں شادی شدہ نہ ہو۔ باجی بولی کہ اماں ان کو درمیان میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں بیٹی، شادی بیاہ کے معاملات میں کسی اپنے کی سرپرستی ضروری ہوتی ہے، مگر میری سیدھی سادی اور ماں کی فرما بردار بیٹی ہماری آپا کو نہ جانے کیا ہو گیا تھا کہ انہوں نے ماموں کو اس معاملے میں شمولیت سے صاف منع کر دیا تھا۔ ماں کی نفی کی بھی پرواہ نہ کی، جیسے ان کی جان پر بن گئی ہو۔ بغیر کسی کی پرواہ کیے امین صاحب سے نکاح پڑھوا لیا۔ ماں بیچاری معذور بستر پر پڑی تھیں، کیا کرتی، اور آپا امین صاحب کو گھر بھی لے آئیں۔ اماں سے ملوایا، وہ حیران نظروں سے بس دونوں کو تکتی رہ گئیں، اور کرتی بھی کیا۔ ہم چھوٹی بہنیں انہی کی دست نگر تھیں، گھر کا چولہا ان کے دم سے چلتا تھا۔ جب سے آپی کی ملازمت ہوئی تھی، ماموں نے ہماری مالی امداد سے ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ اب اماں کو یہ بھی ڈر کہ اگر ان کے بھائی کو علم ہو گیا کہ خالدہ کا نکاح ہو گیا ہے تو کس قدر برا منائیں گے کہ ان سے صلاح مشورہ تک نہ کیا۔ اب جو بھی معاملات ہو رہے تھے، ہم خود اس سے بے خبر اور لا علم تھے۔ آپا سے کوئی سوال کرتے، وہ چپ ہو جاتیں اور خاطر خواہ جواب نہ دیتیں۔ یہ وہی ہماری بہن جس کو سبھی سیدھی سادی کہتے تھے، انہوں نے منہ میں گھنگیاں ڈال لیں، چپ سادھ رکھی تھی۔ البتہ اب وہ بغیر رخصتی ہر جگہ امین صاحب کے ساتھ آتی جاتی تھیں۔ کچھ دنوں کے بعد آپا امین صاحب کے فلیٹ میں منتقل ہو گئیں۔ ہم کو ہر ماہ خرچہ بھجوا دیا کرتیں۔ کچھ عرصہ ایسے ہی گزر گیا، وہ والدہ کو بھی ملنے نہ آتیں۔ البتہ مجھے ایک دن انہوں نے اپنے ساتھ گھر چلنے کو کہا اور فلیٹ میں لے گئیں۔ بتایا کہ جلد ہی تمہارا بھانجا یا بھانجی اس دنیا میں آنے والے ہیں، تم کو کچھ دنوں کے لیے میرے پاس آ کر رہنا پڑے گا، کیونکہ اماں تو بیماری کے سبب آ نہ سکیں گی۔ 2 ماہ بعد انہوں نے مجھے بلوایا اور ایک مردہ بچی کو جنم دیا۔ ان کی ساری خوشی خاک میں مل گئی۔ اس مرحلے کے بعد امین صاحب ان کو پھر سے ہمارے گھر چھوڑ گئے۔ اب جب ڈرائیور لینے آتا وہ چلی جاتیں۔ ایک روز مجھے ڈرائیور سے بات کرنے کا موقع مل گیا۔ پوچھا کہ تمہارے صاحب میری بہن کو گھر کیوں نہیں لے جاتے؟ اس نے کہا، باجی کسی سے ذکر مت کرنا، اپنے گھر میں تو ان کی بیوی اور بچے رہتے ہیں، اور آپ کی آپا ان کی دوسری بیوی ہیں۔ یہ شادی انہوں نے گھر والوں سے چھپ کر کی ہے، تو ان کو کیسے وہاں لے جا سکتے ہیں؟ یہ تو امی کو اور مجھے پہلے سے اندازہ تھا کہ امین نے خالدہ سے دوسری شادی کی ہے، کیونکہ دونوں کی عمروں میں کم از کم 15 برس کا فرق تو ہوگا ہی، اور رخصتی کے بغیر محض نکاح کر کے لے جانے کا مطلب صاف ظاہر تھا۔ رفتہ رفتہ امین صاحب آپا سے کنارہ کرنے لگے۔ وہ دنوں بعد آتے، صبح ان کو لے جاتے، شام کو واپس چھوڑ جاتے۔ آپا کہتی، میں تمہاری بیوی ہوں، مجھے مستقل اپنے پاس رکھو۔
یہ کیا بات ہوئی کہ زمانے سے چھپاتے ہو، کبھی میکیلا چھوڑتے ہو، کبھی لے جاتے ہو، بھلا یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ یہ سردیوں کے دن تھے۔ ایک روز امین صاحب ہمارے گھر کے دروازے پر آئے، گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ہارن دیا۔ آپا اس مدھر آواز کو پہچانتی تھیں، ان کے کان کھڑے ہو گئے، دوڑ کر دروازے پر پہنچی اور امین صاحب کے ساتھ چلی گئیں۔ اگلے دن وہ نہ آئیں، مگر اطلاع آ گئی کہ رات گیس کا ہیٹر کھلا رہ گیا، کمرے میں گیس بھر گئی۔ امین مغرب کے بعد واپس آنے کا کہہ کر چلے گئے اور واپس نہ آ سکے۔ آدھی رات کے بعد گیس کی لوڈ شیڈنگ کے باعث جب گیس آنی بند ہو گئی تو ہیٹر بھی بجھ گیا۔ خدا جانے پھر کب گیس دوبارہ آ گئی اور ہیٹر سے لیک ہوتی رہی، حتیٰ کہ کمرہ بھر گیا۔ آپا نیند میں بے ہوش ہو گئیں، ہلنے جلنے کے قابل نہ رہیں۔ دم گھٹ جانے سے نہ جانے رات کو کون سے وقت موت کی آغوش میں چلی گئیں۔ جب امین صاحب کے ڈرائیور نے آ کر یہ اندوناک خبر سنائی تو ہمارے دلوں پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ حوصلہ نہ ہوتا تھا کہ امی جان کو بتاتے، ان کی حالت تو 2 دن سے ویسے ہی کافی خراب تھی۔ اس پر وہ آپا کی طرف سے فکر مند تھیں۔ بڑی مشکل سے میں نے ان کو آگاہ کیا۔ میری ماں کو تو ایسی چوپ لگی جیسے سکتہ ہو گیا ہو۔ ہم 4 بہنیں آپا سے چھوٹی تھیں، چاروں کی آہو بکا سے گھر میں کوہنام مچا تھا۔ آپا کو آخری دیدار کے لیے لایا گیا۔ امین صاحب ساتھ آئے، افسردہ تھے۔ امی کے پاس تھوڑی دیر بیٹھے اور پھر آپا کو تدفین کے لیے لے گئے۔ آپا کی موت دم گھٹ جانے کے باعث ہوئی تھی، یہی بتایا گیا۔ وہ جیسے فلیٹ میں اکیلی سوئیں، ویسے ہی اکیلی دنیا چھوڑ کر چلی گئیں۔ ہمیں ان کے دنیا سے چلے جانے کا اس قدر غم ہوا کہ مہینوں کسی بہن کے لبوں پر مسکراہٹ نہ آئی۔ لگتا تھا کہ آپا نہیں روٹھیں، ہم سے زندگی کی ساری خوشیاں روٹھ گئیں۔ آپا خالدہ کی وفات کے بعد امین صاحب نے ہمیں بے یار و مددگار نہ چھوڑا، وقتاً فوقتاً آتے اور خرچہ وغیرہ دے جاتے۔ مجھے ان سے اب کچھ لینا گوارا نہ تھا، اگر ہمارا کوئی اور ذریعہ آمدنی بھی نہ تھا۔ بالآخر ایک روز ان کے لبوں پر وہ بات آ گئی جو میرے دل میں تھی۔ انہوں نے مجھے ملازمت کی پیشکش کر دی، جس کو میں نے فوراً قبول کر لیا۔ تاہم ان کے اندازے سے میں منتظر تھی کہ وہ ایک دن ایسا ضرور کہیں گے۔ میں نے امین صاحب سے کہا کہ آپ نے ملازمت کی پیشکش کر کے یہ اچھا کیا ہے، کیونکہ آپا تو اب اس دنیا میں نہیں رہیں۔ ان کی جگہ مجھے گھر کی ذمہ داریاں سنبھالنی ہیں، کیونکہ ہمارے حالات ہی ایسے ہیں کہ اگر آپ مجھے نہ کہتے تو مجھے خود آپ سے درخواست کرنا پڑتی۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں ویسے ہی تمہارے گھر کے اخراجات اٹھانے کو تیار ہوں، مگر شاید تمہاری غیرت کی گوارا نہ کرے۔ تاہم اگر تم نکاح کرنا چاہو تو میں تیار ہوں، مگر یہ معاملہ عمر بھر خفیہ رہے گا کہ شادی شدہ ہوں۔ یہ سن کر میں نے کہا کہ آپ نے بالکل ٹھیک سوچا ہے، مگر میں آپا کی طرح سادہ لو نہیں ہوں، خفیہ شادی پر یقین نہیں رکھتی۔ اس کے بعد خود کو ایڈوانس ظاہر کیا۔ مردوں کے ساتھ بات چیت میرے لیے کوئی مسئلہ نہ تھا۔ بیوٹی پارلر سے بال بنواتی تھی، ہلکا میک اپ اور شوخ رنگ کے کپڑے پہنتی تھی، مگر امین صاحب سے لیے دیے رہتی تھی۔ آپا دھوکے سے امین صاحب کے فلیٹ میں چلی گئی تھیں اور خفیہ شادی کے خول میں بند ہو کر 4 دن خوشی کے چھپ کر جی سکیں، لیکن میں ان جیسی نہ تھی، دلیر تھی۔ مردوں کے ساتھ گھومنا پھرنا میرے لیے کوئی مسئلہ نہ تھا۔ میرے اس رویے سے امین صاحب کی ہمت نہ ہوئی کہ مجھ سے دوبارہ ایسی بات کہتے۔ ایک روز میں آفس میں بیٹھی تھی کہ ایک خوب رو نوجوان وہاں آیا۔ یہ امین صاحب کا بیٹا تھا جو میرا ہم عمر تھا، بیرون ملک سے پڑھ کر آیا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا تو بس دیکھتا رہ گیا۔ اس کے بعد وہ اکثر آفس آنے لگا، مجھ سے بھی ہیلو ہائے کرتا۔ میں نے محسوس کیا کہ جب طارق مجھ سے باتیں کرتا اور امین صاحب دیکھ لیتے، وہ بے چینی محسوس کرتے، نہیں چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا مجھ سے راہ و رسم بڑھائے یا گھلے ملے۔ تب میں سوچتی کہ خود انہوں نے کیسے میری بہن کو گھیرا تھا، دوسری بیوی بنایا، مگر کبھی کسی پر ظاہر نہ کیا کہ خالدہ ان کی پرسنل سیکرٹری نہیں بلکہ بیگم ہیں۔ میری بہن بیچاری نے چھپ چھپ کر ان کے ساتھ رفاقت کے دن گزارے تھے، لیکن میں کبھی ایسی بے بسی کی زندگی کو قبول نہ کروں گی۔ ایک روز طارق نے مجھے کہا، اگر اجازت ہو تو آپ کے کمرے میں چند منٹ بیٹھ جاؤں۔ آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے کہا کہ یہاں نہیں، یہ آفس ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ تم مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہو، تاہم اپنی زبان سے اقرار کرو تو یہ اچھا ہے۔ وہ بولا، تب تو میں یہیں پر ہی تم سے مختصر الفاظ میں کہہ دیتا ہوں کہ مجھے تم سے شادی کرنا ہے۔ اگر تم میری پیشکش قبول کر لو تو اسے اپنی خوش قسمتی سمجھوں گا۔ میں نے کہا، اور آپ کے والد صاحب کا کیا ہوگا، وہ مان جائیں گے؟ وہ کہنے لگا کہ
نہیں مانیں گے تو ہم اپنے طور پر نکاح کر لیں گے۔ میں نے کہا کہ کیا چھپ کر؟ ایسا میں قبول نہیں کر سکتی۔ شادی کرنا ہے تو بوانگ دخل کرو، ہر کسی کو بتا کر، اپنے والدین کو بھی اور سارے زمانے کو شامل کرنا ہوگا، تبھی تمہاری دلہن بنوں گی۔ طارق سوچ میں پڑ گیا۔ سوچ لیں اچھی طرح، میں نے کہا، میں قدم پیچھے نہیں ہٹاؤں گی اگر تم دلیری سے قدم بڑھاؤ گے۔ طارق نے اپنے والد کو کہا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے اسے بہت روکا، مخالفت بھی کی، حالانکہ وہ خود آپا سے شادی کر چکے تھے، مگر اب بیٹے کی مخالفت پر ڈٹ گئے۔ مجھے بھی کہا کہ جس قدر روپیہ چاہے لے لو، مگر طارق کو انکار کر دو، کیونکہ میری بیوی اس رشتے پر راضی نہ ہوگی۔ میں نے کہا کہ امین صاحب، میری بہن سے اس شرط پر نکاح کیا تھا آپ نے کہ ان کا کوئی رشتہ دار نکاح میں شامل نہ ہوگا اور نہ کسی کو وہ بتائیں گی، اور اب اپنے بیٹے کے معاملے میں اور طرح کا روپ دھار لیا ہے آپ نے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں چاہتے تو میں نہیں کروں گی طارق سے شادی، آپ روک لیں اپنے صاحبزادے کو۔ طارق مگر کب روکنے والا تھا، وہ اڑ گیا، اپنی بات منوا کر دم لیا۔ وہ باقاعدہ اپنے والدین کے ساتھ بارات لے کر آیا اور مجھ کو باعزت طریقے سے بیاہ کر لے گیا۔ اس نے اپنی دلیری سے میری عزت کو دو چند کیا۔ یوں میں نے امین صاحب کے گھر میں وہ توقیر پائی جو میری بہن کو نہ ملی، اور جس مقام کو وہ ترستی ہوئی اس جہان سے چلی گئیں، اس کو میں نے پا لیا۔ میں نے یہی تہیہ کیا تھا کہ اپنی آپا کا بدلہ اس شخص سے اس طرح لوں گی کہ اسے پچھتانا پڑے گا۔ کسی کی بہو بیٹی کی بھی عزت ہوتی ہے، خواہ وہ ضرورت مند اور غریب گھر کی ہی کیوں نہ ہو۔ جب عورت منکوحہ بنتی ہے تو اس کو مرد کا نام ہی نہیں، اس کا مقام بھی ملنا چاہیے، ورنہ زمانہ عورت کو مشکوک نظروں سے دیکھتا ہے اور وہ باعزت زندگی جینے کی خواہش میں اپنی توقیر کھو دیتی ہے۔ آج امین صاحب اس دنیا میں نہیں ہیں اور ان کا سارا ثاثہ عزت اور عیش و آرام طارق کو مل گیا ہے۔ آج میں اس بات پر فخر کرتی ہوں کہ میں طارق کی بیوی ہوں اور سب مجھ کو رشک بھری نظروں سے دیکھتے ہیں۔ میں معاشرے میں کوئی مشکوک پرسن نہیں ہوں، اور یہ صرف میری اپنی جرت کی وجہ سے ہے۔ اگر طارق میری بات نہ مانتے اور خفیہ نکاح پر اڑ جاتے تو میں آپا جیسا فیصلہ کبھی نہ کرتی۔ میں طارق کو رد کر دیتی، کیونکہ میرے نزدیک محبت ہی سب کچھ نہیں ہے۔ عزت اور معاشرے میں مقام محبت سے بڑھ کر ہیں۔ گڈ سٹوری چینل کے معزز سامعین و قارئین، امید ہے اس سبق آموز کہانی کے دوہرے چہرے والے دولت کے پجاری آپ کے سامنے بے نقاب ہو کر آپ کو یقیناً کچھ نہ کچھ سبق ضرور دے گئے ہوں گے۔ کہانی اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔